अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ हाफ़िज़ हकीम शब्बीर अहमद और यूट्यूब पर मेरा चैनल चल रहा है गॉड गिफ्टेड हकीम शब्बीर। तो मोहतरम नाज़रीन, आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। तो जिन दोस्त अहबाब ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में जो बेल का बटन है उसको भी आप प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो नाज़रीन, आज मैं आप लोगों से दही के मतलब बात करूंगा कि दही के क्या सेहत पर फ़वाइद होते हैं। दही दूध से हासिल किया जाता है तो दही की तासीर गर्म होती है। दही के सेहत पर बहुत ही अच्छे फ़ायदे होते हैं। दही हमेशा हलाल जानवर के दूध से हासिल किया जाता है। तो जानवर हलाल जो होता है वो चाहे बकरी हो, चाहे ऊँट हो, चाहे भैंस हो, तो किसी के भी दूध से अगर आप ये जानवरों में जो मैंने आप सबको बताए हैं, इन जानवरों के दूध से जो भी आप हासिल करते हैं दही, उसके फ़वाइद बहुत ही अच्छे होते हैं। तो नाज़रीन, दही अल्लाह की तरफ से ये एक इंसान के लिए बहुत ही बड़ी नेमत है। ये जिगर की इस्लाह के लिए फ़ायदा मंद है। दही से मक्खन भी हासिल किया जाता है जो कि इंसानी जिस्म की गर्मी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होता है। मक्खन से रोटियां भी बनाई जाती हैं। मक्खन को वैसे भी चीनी मिलाकर खाया जाता है और मक्खन इंसानी मैदा और जिगर की गर्मी को दूर करता है। दही औरतों, मर्दों और बच्चों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और इसके खाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। तो जो बॉडी बिल्डर हजरात हैं उनके लिए मैं एक एडवाइस करता हूं कि वो सुबह अगर वो बॉडी बिल्डिंग करके आती हैं या अपनी मुशक्क़त जो वो अपना क्लब ज्वाइन जिन्होंने किया है, वो जब मेहनत करके वापस आते हैं तो उनको निहार पेट दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो जूस अच्छा होता है। दही की अगर वो लस्सी बना के पी लें तो वो ठीक है, लेकिन अगर वो खाली दही खाएंगे तो उनको वो और गर्मी पैदा करेगा, क्योंकि उनको जो उन्होंने मेहनत की होती है दही अगर वो खाएंगे तो वो उनको और गर्मी पैदा करेगी। तो लिहाजा बात यह है कि अंग्रेज़ लोग दही के खाने के मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते हैं। वो ज़्यादातर चीनी की बजाय दही में हल्का सा नमक डाल लेते हैं, तो उसको हर खाने के साथ वो लाजमी खाते हैं। दही पूरी दुनिया में खाई जाती है, तो दही को इंग्लिश में योगर्ट बोलते हैं। तो नाज़रीन, बाज़ारी दही जो कि जिसकी दूध से बलाई उतार ली जाती है, बाज़ार की जो दही होती है, तो वो भी अगर आप उसमें छिलका इसबगोल डालकर खाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी मैदा और जिगर की गर्मी को दूर करने में बहुत ज़्यादा ये कारआमद है। और इसके अलावा जो मिजाज जिन लोगों के गर्म होते हैं वो भी छिलका इसबगोल दही में डालकर खाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनके मिजाज की गर्मी और जो सूरज में निकलने की वजह से तपश ज़्यादा महसूस होती है, तो दही में छिलका डालकर खाने से जो उनके जिस्म की हिद्दत, तपश है और उनके मिजाज की गर्मी है वो ठीक हो जाती है। तो दही में पुदीना अगर आप कूट कर डाल लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हाज़म होता है और खाने को जल्द हज़म करता है। तो हर खाने के बाद अगर बंदा चाहता है कि मेरी सेहत, मेरी लंबी उम्र हो, तो हर खाने के बाद उसको 2 या 3 चम्मच दही ज़रूर खाना चाहिए। दही हमेशा मीठा खाना चाहिए। मीठे से मुराद ये नहीं है कि उसमें ज़्यादा चीनी आप डालकर खाएं। मकसद ये है कि दही खट्टा आपके लिए नुकसानदेह है। दही मीठा होना चाहिए। अगर दूध अच्छा होगा तो दही मीठी बनेगी। तो इसके अलावा नाज़रीन, अगर आप मूसली सफ़ेद का सफ़ूफ बना लेते हैं, मूसली सफ़ेद इंडिया वाली का पाउडर बनाकर अगर आप अपने पास महफूज कर लेते हैं तो आधा चम्मच आप दही में मिक्स करके सुबह निहार पेट 1 पाव दही निहार पेट उसमें आधा चम्मच सफ़ेद मूसली का पाउडर डालकर खाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जो मसाने की गर्मी है, जो सूरत अंजार है, जो मर्द हज़रात जल्दी फ़ारग हो जाते हैं, या इसके अलावा
جو ان کو قطرہ آتا ہے، کچا مادہ خارج ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اس کے علاوہ ناظرین، دہی میں اگر کیلا ڈال کر کھایا جائے تو یہ بہت زیادہ جسم میں پوٹاشیم، کیلشیم اور فاسفورس پیدا کرتا ہے۔ تو جن بچوں کو پوٹیاں لگی ہوتی ہیں یا بڑوں میں پوٹیاں لگ جاتی ہیں، ان کو لوز موشن لگ جاتے ہیں، پیچس کا مسئلہ اکثر ہوتا ہے، تو وہ جگر اور معدے کی بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آپ ان کے لیے یہ بہت ہی ایک شارٹ سا آپ کو دہی کے متعلق نسخہ بتاتا ہوں۔ آپ نے دہی کے اندر کیلا ڈال کر اگر وہ مریض کھاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اس کے پیچس ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اس کی جو کمزوری ہوتی ہے پیچس کرنے کے بعد پانی کی کمی ہو جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو اور اس کے علاوہ محترم ناظرین، اور اکثر گھریلو عورتیں دہی کو سالن میں ڈال کر استعمال کرتی ہیں اور مختلف کھانوں میں استعمال کرتی ہیں، تو جو کہ کھانے کی لذت کو بڑھا دیتا ہے۔ دہی بہت ہی کھانے کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، اور کھانے کے اندر اگر مکس کر دیا جائے تو دہی کے اس کھانے میں ڈالنے کی وجہ سے کھانے کی جو لذت ہے وہ 2 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دہی پھل بحری والے مریضوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ جن لوگوں کو خارش کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے لیے روزانہ صبح نہار پیٹ بغیر چینی کے دہی کو کھانا چاہیے، کم از کم 3 سے 5 چمچ اس کو روزانہ دہی کھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ محترم ناظرین، اگر آپ دہی میں کالی مرچ ڈال لیتے ہیں اور ہلکا سا نمک ڈال لیتے ہیں تو وہ معدے کے جو فاسد مادے ہیں ان کو ختم کرتا ہے، اور اس کے علاوہ غذا کو ہضم کرنے کے علاوہ پخانہ اس کا کھل کے آتا ہے، یعنی کہ قبض کشا ہو جاتا ہے اگر اس میں کالی مرچ اور نمک ملا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دہی میں آپ گڑ ملا لیتے ہیں تو جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی یہ کھانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو مزید محترم ناظرین، اگر دہی کی آپ لسی بنا لیتے ہیں تو وہ لسی بھی بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے، اور اس کے علاوہ دہی کے اوپر اگر آپ جو پانی آ جاتا ہے تو یرقان والے مریضوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ مزید محترم ناظرین، اگر آپ دہی کی لسی بنا لیتے ہیں تو لسی کو آپ کم از کم 2 یا 3 گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں، تو اس کے اوپر جو پانی آ جاتا ہے تو جن مریضوں کو یرقان کا مسئلہ ہے وہ جو لسی کے اوپر پانی آیا ہے وہ 1 یا 2 گلاس پانی اتار کر وہ پی لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا یرقان کا مسئلہ وہ پانی پینے سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، دہی کے متعلق بہت لمبی چوڑی بحث ہے، جتنی بھی بحث کریں وہ بہت کم ہے۔ دہی مقصد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہے جو کہ بہت زیادہ زود ہضم بھی ہے اور کھانے کو جلد ہضم بھی کرتا ہے۔ میرا تمام مریضوں کو یہی مشورہ ہوتا ہے کہ ہر کھانے میں 2 یا 3 چمچ دہی ضرور کھانا چاہیے، چاہے کھانے سے پہلے کھا لیں چاہے کھانے کے بعد کھا لیں۔ اور اس کے علاوہ دہی کو اگر آپ اپنی روٹین میں رکھتے ہیں، ہر کھانے میں رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا چہرہ بہت ہی پرکشش اور جاذب نظر ہوگا۔ اور میں یقین کریں ہر روز ہر کھانے میں محترم ناظرین میں 2 یا 3 چمچ روزانہ دہی کھاتا ہوں، جو آپ کو بھی ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ بھی روزانہ دہی کھایا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کی رعنائی بڑھ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو بال ہیں وہ پیارے خوبصورت اور چکنائی اور ملائم والے ہوں تو آپ 2 سے 3 چمچ دہی لے کر اپنے سر کے بالوں کو اور اپنی داڑھی کو بھی دھو سکتے ہیں، تو اس سے آپ کے جو سر کے بالوں کے اندر خشکی ہے یا خارش آتی ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر بیکٹیریا ہونے کی وجہ سے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دہی کے ساتھ آپ اپنے بالوں کو دھوئیں گے تو آپ کے بال بہت ہی خوبصورت اور چمکدار ہو جائیں گے۔ اور جب آپ نے دہی کے ساتھ اپنے بالوں کو دھویا ہے تو اس کے بعد آپ نے کسی بھی صابن یا شیمپو سے بالوں کو دھونا نہیں ہے۔ مزید محترم ناظرین،
میں دہی کے متعلق بہت لمبی چوڑی میں بحث ہے، تو اکثر عورتیں بیوٹی ٹپس کے طور پر بھی اس کو استعمال کرتی ہیں۔ دہی کھانے سے جو منہ کے اندر چھالے بن جاتے ہیں یا مسوڑے پک جاتے ہیں تو وہ معدے کی حدت اور تپش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ روزانہ اگر دہی کھائیں گے تو آپ کے جو مسوڑوں کا ماس ہو رہا ہے یا منہ کے اندر چھالے بن جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو بیوٹی ٹپس میں اکثر عورتیں اس کو مختلف طریقے سے استعمال کرتی ہیں۔ تو محترم ناظرین، اگر میرا یہ چینل آج آپ کو اچھا لگا ہو تو ضرور مجھے آپ کمنٹس کیجئے گا اور میری اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں میں ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ دہی کی افادیت کے بارے میں جان جائیں، تاکہ وہ آپ کے لیے بھی دعا کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں۔ میری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اور اس کو لائک اور کمنٹ بھی کیجئے گا، اور آن دی ڈیمانڈ اگر آپ نے کوئی ویڈیو منگوانی ہو تو ضرور آپ مجھے کمنٹ کیجئے گا۔ تو جن دوست احباب نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ان سے درخواست ہے کہ وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو ان کو ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے بچائے۔ اللہ حافظ محترم ناظرین۔